بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. اما بعد، ماہ رمضان المبارک کا آج تیسرا روزہ پاکستان میں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب روزے سے ہیں، اور ہم نے اب تک دو روزے رکھ لیے اور اب تیسرے روزے کا ایکسپیرینس کر رہے ہیں، اور اس دوران ظاہر ہے اگرچہ سخت گرمیوں کے روزے تو نہیں ہیں، مگر روزہ ایک اپنی نکاحت ضرور محسوس کراتا ہے، اور اس میں ہلکی پھلکی بھوک پیاس یا تھکاوٹ کا احساس ضرور ہوتا ہے انسان کو. اور صرف یہی نہیں بلکہ پاکستان میں اور جیسے دیگر ممالک میں تو بہت ساری ٹائمنگز بھی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. آپ کے آفس جانے کا ٹائم جو ہے، اسکول کالج جانے کا ٹائم، سونے جاگنے کا ٹائم، ان میں بھی قدرے مختلف ہو جاتے ہیں عام روٹین سے، اور ہماری معمولات زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں. تو ماہ رمضان جب سے آیا ہے ہم ان ساری چیزوں کا ایکسپیرینس کر رہے ہیں اور ان سے ہم گزر رہے ہیں. لیکن جو ہمارا سوال ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ ہم نے روزہ رکھا اور اس کی تھکاوٹ یا بھوک پیاس کو بھی محسوس کیا، روزمرہ زندگی میں تھوڑی بہت ٹائم اور اوقات کے جو تبدیلیاں تھیں وہ بھی محسوس کی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اب تک یہ تیسرا روزہ جو کہ ہمارا گزر رہا ہے، کیا ہمیں یہ بدل رہا ہے یا نہیں بدل رہا؟ ہم تبدیل ہو رہے ہیں یا نہیں؟ ٹائم تبدیل ہو گیا، اوقات تبدیل ہو گئے، روٹین بھی تبدیل ہو گئی، لیکن کیا میں بعنوان انسان، میری فکر، میرا عمل، میرے دیگر معاملات وہ تبدیل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ چونکہ یہ مہینہ جو ہے یہ ٹائم ٹیبل بدلنے کا مہینہ نہیں ہے، کردار بدلنے کا مہینہ ہے، اور رویے بدلنے کا مہینہ ہے. ہماری زبان کا رویہ، ہماری آنکھ کا رویہ، ہمارے دل کا رویہ، یہاں تک کہ ہماری سوچ کا جو معاملہ ہے اس کو بھی بدلنے کا مہینہ ہے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، تو وہ میڈیسن دیتا ہے ابتدائی طور پہ 3 4 دن کی کہ آپ یہ لیں، اور اس کے بعد آپ دوبارہ آئیں گے تو پھر میں میڈیسن چینج کروں گا اور آپ کی طبیعت. تو پھر وہ ہم سے پوچھتا ہے فرق محسوس ہوا آپ کو یا نہیں ہوا. تو ان 3 دنوں میں ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا میں ماہ رمضان کے ان 3 دنوں میں پہلے جیسا ہی ہوں، یا کچھ فرق آ رہا ہے مجھ میں، اور کچھ تبدیلی آ رہی ہے اور میں کچھ بدل گیا ہوں. اگر ابھی تک نہیں ہم بدلے، اور ہم ڈاکٹر کے پاس جیسے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں سر ہم نے یہ میڈیسن لی 3 4 روز بٹ کوئی تبدیلی نہیں آئی، پھر وہ میڈیسن تبدیل کرتا ہے. اگر ابھی تک ہم نہیں تبدیل ہوئے، ابھی تک کوئی فرق ہم نے خود اپنے اندر محسوس نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ابھی بہت کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اس طرح سے جیسے ہم نے خطبہ شعبانیہ میں پڑھا تھا. میں آغاز چاہ رہا تھا اس بات سے کروں، اور یہ میرے لیے ریمائنڈر ہے اور ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے کہ ماہ رمضان المبارک ہم سب کو بدلنے کے لیے آیا ہے. ہماری سوچ کو بدلنے کا مہینہ ہے، ہمارا رویہ بدلنے کا مہینہ ہے، ہمارا عمل بدلنے کا مہینہ ہے. جیسا کہ آج کے لیکچر کا موضوع ہی انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا. ابھی تیسرے دن ہمارے لیے بہت آسان ہے، ڈیمیج بہت کم ہوا ہوگا اگر ابھی تک ہم تبدیل نہیں ہوئے. اگر کافی سارے ایام باقی ہیں، ورکنگ کرنے کا بہت سارا ٹائم ہمارے پاس ہے. تو اس لیے یہ سوال، دس از ہائی ٹائم ٹو آسک دس کوسچنز ٹو آور سیلز، کہ ہم کتنا تبدیل ہوئے. اگر ہم ابھی تک تبدیل نہیں ہوئے تو میں واقعتاً ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے آپ سے، آپ لوگوں سے، کہ ہم اگلے لیکچر کی طرف بعد میں متوجہ ہوں. پہلے یہ دیکھیں کہ کب آئے گی یہ تبدیلی، اور کیسے آئے گی یہ تبدیلی، اور کون لائے گا یہ تبدیلی. اور ان ساروں کا جواب میں خود ہوں. میں لاؤں گا یہ تبدیلی، کیسے آئے گی یہ بھی میں فیصلہ کروں گا، اور آج سے اور ابھی سے آئے گی، چونکہ ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں. ابھی جو میرا روزہ باقی ہے، ابھی جو ماہ رمضان باقی ہے، اس میں بہت ساری چیزوں کو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج کے لیکچر میں ان چیزوں کو ہم مزید ڈیٹیل سے دیکھیں گے. اچھا، ایک چیز جو میں آپ سے عرض کروں کہ پھر ڈاکٹر کی اگزامپل دی تو اسی سے ہی میں ریلیٹ کر دوں کہ جب ڈاکٹر ہمیں کچھ میڈیسن دیتا ہوتا ہے پھر کچھ چیزوں سے پرہیز بتاتا ہے. اور بہت ساری دفعہ ایسا ہوا واقعتاً کہ جب ہم میری اپنے ایکسپیرینس میں ہے، آپ کے ایکسپیرینس میں بھی ہے، کہ جب جو پیشنٹ جا کے کمپلین کرتا ہے ڈاکٹر کے سامنے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی میڈیسن سے آرام نہیں آیا، یا میری طبیعت کوئی زیادہ بہتر میں محسوس نہیں کر رہا ہوں، اور اگر ڈاکٹر پوچھے کہ میں نے آپ کو فلاں فلاں چیزوں سے پرہیز بتایا تھا اور کیا آپ رک رہے ہیں، آپ کا شوگر لیول اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو کیا آپ نے چاول میٹھا اور میدے سے پرہیز کیا یا نہیں کیا، اور وہ کہے میں نے نہیں کیا، تو ڈاکٹر کہے گا کہ پھر آپ کا شوگر لیول آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں آئے گا، ہم جو میڈیسن آپ کو دے بھی دیں. تو یعنی دوائی تب اثر
جب اس کے ساتھ احتیاط کی جا رہی ہو، احتیاط نہ کی جا رہی ہو تو دوائی اثر نہیں کرتی۔ بالکل ایسے ہی بھوک اور پیاس جو ہے وہ روزے دار کی روح پر اثر نہیں کرتی ہے۔ بھوک اور پیاس ایک دوائی ہے، اس کی دیگر احتیاطیں ہیں۔ اگر آپ میڈیسن لے لیں گے لیکن آپ وہ نہیں کر رہے، احتیاط نہیں کر رہے ہیں، تو میڈیسن بے اثر ہو جائے گی۔ اگر کوئی بھوکا پیاسا تو ہے مگر جو روزے کی دیگر احتیاط ہے اس پہ عمل پیرا نہیں ہے، تو یہ وہ دوائی ہے جو انسان کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے۔ یہ روزہ انسان کی روح کو، اس کی سوچ کو، اس کے عمل کو، اس کے شعور کو، اس کی مانوی زندگی کو بالکل تبدیل نہیں کر سکے گا۔ سب سے پہلے ہم انشاءاللہ تعالیٰ دو باتیں کرتے ہیں آج، اور اس کے بعد ایک دو باتیں اور آج کے لیکچر میں جو شامل ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہم دو لفظ عموماً استعمال کرتے ہوتے ہیں جو ماہ رمضان کو کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ ایک تو خود لفظ رمضان ہے، اور دوسرا لفظ ہے روزہ۔ یعنی اس مہینے کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں، جہاں کہتے ہیں کہ روزوں کا مہینہ یا روزوں میں یہ ہوگا، اور یا پھر ماہ رمضان کہہ رہے ہوتے ہیں یا رمضان کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دو لفظ کیا ہیں اور ان کا معنی یا مطلب کیا ہے، اور ان کا، بلکہ میں یہ کہوں کہ سب سے پہلے تو آپ کسی کا جب نام پکارتے ہوتے ہیں اور آپ نام غلط لے رہے ہوں تو وہ بہت مائنڈ کرتا ہوتا ہے کہ نہیں، آپ میرا نام درست انداز سے پکاریں۔ اور جس کا نام آپ غلط لے رہے ہوں اور وہ ہو بھی بہت قابل قدر شخصیت، بہت صاحب عزت ہو، تو یقینی طور پر وہ نہیں، ارد گرد کے لوگ بھی مائنڈ کرتے ہیں کہ اس شخص کا نام بھی آپ درست نہیں لے رہے جو اتنی عظیم شخصیت ہے یا صاحب قدر ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں ان دو لفظوں کے بارے میں آگاہی کرنی ہے، جاننی ہے کہ ان کو ادائیگی کیسے کرنی ہے، اور یہ لفظ ہمیں خود کچھ معنی بتا رہے ہیں، کچھ مطلب بتا رہے ہیں، یہ خود کچھ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ محمد باقر علیہ السلام کے گھر میں ان کے ایک صحابی ہیں جن کا نام سعد ابن طریف ہے۔ وہ تشریف فرما تھے، اور امام علیہ السلام کی حضور بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ صرف اکیلے نہیں تھے، ان کے دیگر اور 8 دوست بھی ان کے ساتھ تھے، اور امام علیہ السلام کے ساتھ نجی محفل میں گفتگو ہو رہی تھی، اور اس گفتگو میں مختلف قسم کی گپیں لگ رہی تھیں، آپ کہہ لیجئے مختلف قسم کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اس دوران اتفاقاً ماہ رمضان المبارک کے بارے میں گفتگو چھڑ گئی، اور اس بارے میں باتیں ہونے لگ پڑی ماہ رمضان المبارک کے بارے میں۔ تو کسی نے اس دوران ماہ رمضان المبارک کے بارے میں بات کرتے ہوئے رمضان کہہ کر بات کی۔ مثلا اب یہ روایت میں لفظ نہیں ہے، شاید انہوں نے بات کی ہوگی کہ اس دفعہ رمضان آئے گا تو میں یہ کروں گا، یا گزشتہ رمضان میں یہ کام ہوا تھا، تو امام علیہ السلام نے اس کو ٹوکا۔ اور میں یہ عرض کروں کہ میرے اس لیکچر کی جتنی آپ ہماری سیٹنگ کی روایات ہوں گی انشاءاللہ یہ مفہوماً عرض کر رہا ہوں گا، چونکہ ہم روزے میں ہیں اور اپنی طرف سے الفاظ کو ہم حدیث نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ سارا مفہوم کے طور پہ، تاکہ الفاظ کی کمی بیشی خدا نخواستہ روزے پر اثر انداز نہ ہو۔ تو امام علیہ السلام کے سامنے جب اس نے روزوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے رمضان کہا اور رمضان کہہ کر مختلف باتیں کی، اور جیسا کہ سیاق کلام سے یہ پتہ چلتا ہے جیسے کہ رمضان آئے گا تو یہ ہو جائے گا، یا رمضان چلا گیا ہے لیکن ابھی تک میں یہ فرق محسوس کرتا ہوں، یہ واٹس ایور جو انہوں نے باتیں کی، تو امام علیہ السلام نے ان کو روکا اور ٹوکا۔ آپ نے کہا کہ لا تقولوا، کہ ایسے مت کہا کرو کہ جا رمضان ولا ذهب رمضان، کہ رمضان چلا گیا یا رمضان آ گیا، یہ باتیں اس طرح سے نہ کہا کرو۔ کیوں؟ فإن رمضان اسم من اسماء اللہ عز وجل لا یجیء ولا یذهب۔ رمضان جو ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جب آپ کہتے ہیں رمضان آیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کس کا نام؟ اللہ کا نام، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ آیا۔ جب آپ کہتے ہیں رمضان چلا گیا تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ چلا گیا۔ جب آپ کہتے ہیں جب رمضان آئے گا تو ہم یہ کام کریں گے، تو اس کا مطلب ہے جب اللہ آئے گا۔ تو امام علیہ السلام نے آخری اس حدیث کے حصے میں ایسے ہی فرمایا تھا کہ لا یجیو ولا یذهب، خدا کے بارے میں یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ آتا ہے یا وہ چلا جاتا ہے، یا جب آئے گا یا جب جائے گا تو یہ معاملات ہوں گے، یہ اس کے شایان شان نہیں ہے، یہ تصور نہیں ہو سکتا، وہ تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہے۔ اس لیے وَلَكِنْ قُولُوا شَهْرُ رمضان، جو آتا ہے اور جاتا ہے وہ رمضان نہیں ہوتا، وہ شہر رمضان ہوتا ہے، ماہ رمضان کا مہینہ۔ یعنی سادہ لفظوں میں یہ ہے، امام علیہ السلام نے سعد ابن طریف کو بتایا کہ آپ یوں کہا کرو ماہ رمضان آ گیا یا رمضان کا مہینہ آ گیا، تو تب آپ درست تلفظ ادا کر رہے ہو، درست انداز میں بات کر رہے ہو۔ اگر تم نے ساتھ اس مہینے یعنی رمضان کے ساتھ لفظ مہینہ نہیں لگایا، یا شہر نہیں لگایا، یا ماہ نہیں لگایا، تو اس کا مطلب درست ادا نہیں ہوتا، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پہلے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا نام لینے کے حوالے سے ہم آغاز کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا نام لیتے ہوئے
ہمیں یہ احتیاط کرنی ہے کہ جو ہے، البتہ اس کو میں حرمت کا کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، اس پہ تھوڑی ڈیبیٹ ہے دیگر روایات کی روشنی میں، لیکن بہر صورت ایک اور روایت بھی ہے، یہ صرف اکیلی روایت نہیں جو اس بات سے منع کرتی ہے، ایک اور روایت ہے جس میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی رمضان کہہ کر اس مہینے کے بارے میں گفتگو کرنے سے منع فرمایا تھا، اور البتہ آپ نے آخر میں اس حدیث کے آخر سے میں یہ کہا تھا، مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رمضان کیا ہے، اس لیے تم شہر و رمضان کہا کرو، ماہ رمضان کہا کرو، رمضان کا مہینہ کہا کرو۔ اس میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ رمضان کہنے میں ہرڈل کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، معنی کیا ہے، لیکن امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے اس فرمان کی تشریح بھی موجود ہے کہ یہ ریزن ہے، اس لیے صرف رمضان کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس مہینے کے بارے میں جب آپ بات کر رہے ہوں تو پرہیز کرنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی کہ ہم جب لفظ رمضان ادا کرتے ہیں تو اس کی ادائیگی کیا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ رمضان کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی، اور خاص طور پہ اگر یہ اللہ کا نام ہے اور یا پھر اس مہینے کا نام، خاص طور پہ جب ہم کہتے ہیں شہر رمضان، جیسا کہ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی معنی تو ہوگا، ایسے ممکن نہیں ہے کہ نام ہو اور اس کا معنی نہ ہو۔ اچھا، عربی زبان میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہوتی ہے کہ وہاں فیملی ٹریز ہوتے ہیں، یعنی ایک ورڈ جو ہوتا ہے اس کی پوری ایک فیملی ہوتی ہے، جیسے ایک فیملی ٹرانسفر کرتی ہے نا، ایک دادا تھے اور ان کا بیٹا، اور پھر ان کا کہ بوت پوتے اور ان کی آگے نسل، اور پھر وہ جینز ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور پھر وہ عادتیں ٹرانسفر ہوتی ہیں، اور بہت کچھ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے، ایسے ہی فیملی کی ایک ٹری ہوتی ہے۔ ایک بیسک ورڈ ہوتا ہے جس کو ہم روٹ ورڈ کہتے ہوتے ہیں، پھر اس روٹ ورڈ سے بہت سارے اور دیگر الفاظ جو ہیں ڈیرائیو ہوتے ہیں اور وہ اس فیملی کا پھر حصہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو کامن میننگ ہوتا ہے وہ سیم رہتا ہے، لیکن وہ لفظ بدلنے سے تھوڑی بہت اس میں تبدیلی بار صورت آ جاتی ہے، لیکن ان کا جو بیسک معنی ہوتا ہے، جو بیسک میننگ ہوتے ہیں، وہ سیم رہتے ہوتے ہیں۔ یہ جو ماہ رمضان کا لفظ ہے، اس کا جو روٹ لیٹرز ہیں جس سے یہ پوری فیملی ڈیرائیو ہوتی ہے، وہ بیسیکلی رمیم اور ضاد، اس سے ڈیرائیو ہوتی ہے یہ پوری فیملی، اور اس کے ڈیفرنٹ معنی جو بتائے گئے، لیکن ایک خاص معنی جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث دلالت کرتی ہے کہ اس حوالے سے ماہ رمضان کا ایک رول ہے ہماری زندگیوں میں۔ پرانے زمانے میں، آج کل بھی خیر ایسے ہی ہے کہ جب کسی کے پاؤں ننگے ہوں اور وہ گرمیوں میں دوپہر کے ٹائم سخت گرم زمین پر چلنا چاہ رہا ہو یا چلے، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زمین اتنی گرم ہوتی ہے کہ پاؤں کو جلا دیتی ہے اور چھالے بن جاتے ہیں، اور چند قدم اٹھا چلنے کے بعد اس ریت پہ یا اس صاف زمین پہ انسان کے لیے باقی جگہ چلنا پاسبل نہیں ہوتا، چونکہ اس کے پاؤں جل جاتے ہوتے ہیں۔ جب اس طرح کی کنڈیشن عربی زبان میں ہم بیان کرنا چاہ رہے ہوں کہ کوئی ننگے پاؤں چل رہا تھا اور اس کے پاؤں جل گئے ہیں، اور جو ہے وہ حدت سے وہ اس کے پاؤں میں جلن آ گئی ہے، تو اس کے لیے لفظ یہی استعمال ہوتا ہے، رمزت قدمہ، یعنی فلاں شخص کے پاؤں جل گئے ہیں، من الرمزہ، تپش سے، زمین اتنی تپی ہوئی تھی، اس قدر گرم تھی کہ زمین کی حدت اور شدت سے اور تپش سے فلاں شخص کے پاؤں جو ہیں وہ جل گئے ہیں۔ تو رمضان کا ایک معنی تو جلا دینا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک فرمان جو منقول ہے بہار الانوار میں، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سمی ذالک بذالک لانہ یرمض الذنوب، ماہ رمضان کو ماہ رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ گناہوں کو جلا دینے کا مہینہ ہے، چونکہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں، کستر ہو جاتے ہیں، راکھ بن جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے اس مہینے کو ماہ رمضان کہا گیا، یعنی گناہوں کے جلانے کا مہینہ۔ اس پہ ایک اور فرمان بھی جو ائمہ اہل البیت علیہ السلام سے منقول ہے، وہ بھی اس طریقے سے دلالت کرتا ہے کہ بلکہ یہ جو لفظ ہے، جو اس کے ورڈز ہیں، یہ خطبہ شعبانیہ میں موجود ہیں، کہ اصل میں محروم وہی ہے کہ جو اس مہینے میں اپنے گناہ بخشوا نہ سکے، اپنے گناہ جلا نہ سکے۔ تو یہ مہینہ چونکہ گناہ جلانے ہی کا مہینہ ہے، اور وہاں اگر آپ گناہ جلا نہیں سکے خدا نخواستہ، تو اصل بدبخت وہ ہے، اصل محروم وہی شخص ہے۔ آپ خود دیکھیں، ایک پلیئر ہو اور جب پلینگ گراؤنڈ میں جائے اور جہاں کھیلنے کا ٹائم تھا اور جگہ تھی اور موقع تھا، اور وہاں وہ اچھا کھیل پیش نہیں کرتا، کھیلتا ہی نہیں ہے، تو یقینی طور پہ یہ اس کے لیے سبکی کا مقام ہے، بدبختی کا مقام ہے، محرومی کا مقام ہے۔ تو ایسے ہی ماہ رمضان المبارک گناہ بخشوانے کا مہینہ ہے، یہ یرمض الذنوب والا مہینہ ہے، یہ گناہوں کو جلاتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو سب سے بڑی جو توجہ رکھنی ہے انشاءاللہ تعالی، وہ یہ ہے کہ یہ بھوک پیاس کا مہینہ نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کا جو معنی
رمضان کا معنی جو رکھا گیا ہے، ماہ رمضان جس وجہ سے کہا گیا، وہ اس کا مطلب تو یہ ہے یہ گناہ جلانے ختم کرنے کا مہینہ ہے۔ میرے پاس اور آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، اس مہینے میں انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے جو گناہ ہیں ان کو بخشوانا ہے، ان کو جلانا ہے، ان کو ختم کرنا ہے، اور یہ مہینہ ختم ہو جائے اور کسی کے گناہ ابھی بھی باقی ہوں، یقینی طور پر احادیث کی روشنی میں وہ بڑا بدبخت ہے، وہ روح سیاہ ہے اور بڑا ہی محروم ہے۔ اصل محروم یہی شخص ہے جو اس مہینے میں اپنے گناہ بخشوا نہیں سکتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ ماہ رمضان کا معنی کیا ہے۔ البتہ اب ایک اور بات بھی اس میں ہے کہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہوتے ہیں، صوم، صوم کا معنی کیا ہے؟ یعنی صوم مطلب روزہ، ہم کہتے ہیں روزوں کا مہینہ، تو یہ روزہ کیا ہوتا ہے؟ اس جی، یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے رمضان کے معنی تو دیکھ لیے کہ رمضان کا کیا معنی ہے اور شہر رمضان کا مطلب کیا بنتا ہے۔ اب دوسری چیز کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کو چونکہ ہم روزوں کا مہینہ بھی کہتے ہیں، روزے کا ایک کنسیپٹ بھی ہوتا ہے، تو اس کا فیملی ٹری کیا ہے، اس کے روٹ ورڈز کیا ہیں اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ البتہ ایک بات میں یہاں پہلے عرض کرتا چلا جاؤں، چونکہ آپ کے پاس جو نوٹس آئیں گے انشاءاللہ ان کی ترتیب بھی یہی ہوگی کہ یہ جو مہینہ ہے، جس کو گناہ جلانے کا مہینہ کہا گیا ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی اس طرح سے مغفرت کا سبب بن کر آیا ہو، بلکہ گزشتہ ایک لمبی تاریخ ہے اس مہینے کی تقدیس کی، اس مہینے کی تکریم کی اور اس مہینے کے مبارک ہونے کی۔ یہ ہمیشہ سے یہ مہینہ نہایت تقدس کا حامل رہا ہے۔ خالق کائنات نے اپنی جتنی بھی گفتگو اپنی مخلوقات کے ساتھ کی ہے، اب آسمانی کتابوں کی صورت میں، وہ ساری آسمانی کتابیں اسی مہینے میں انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں۔ اسی مہینے میں خالق کائنات نے اپنی مختلف امتوں پر اپنا کلام نازل کیا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں، غالباً پھر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مہینہ ہے، یہ ہمیشہ سے گزشتہ تمام امتوں میں تمام انبیاء کے جو ایرا تھے اور ان کا وقت تھا، اس میں مقدس مہینہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی امتوں کے اوپر، خالق کائنات نے مختلف امتوں کے اوپر جب اپنی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں تو اسی مہینے کا انتخاب کیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک حدیث میں ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کی پہلی رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے، اس کے لیے خالق کائنات نے ماہ رمضان کی پہلی شب کا انتخاب کیا تھا۔ اور پھر جو تورات نازل ہوئی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر، تو وہ جو ہے اس کے لیے خالق کائنات نے 6 ماہ رمضان المبارک کا سوری 6 ماہ رمضان المبارک کو تورات نازل ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور انجیل مقدس کے لیے خالق کائنات نے اس مہینے کی کا انتخاب کیا ہے۔ اور پھر ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے بھی معلوم ہے کہ یہ بھی اس مہینے کی آخری تاریخوں میں، اور زیادہ جو امکانات ہیں 21 یا 23 ہی کی رات کو شاید، البتہ یہ معین رات نہیں ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک میں خالق کائنات نے اپنی جو کلام تھا، اپنی جو کتابیں تھیں، وہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر نازل کی ہیں، اور اس مہینے کو اس حوالے سے خالق کائنات نے بابرکت قرار دیا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مبعوث برسالت ظاہری طور پر نہیں ہوئے تھے اور پہلی وحی آپ کے اوپر نازل نہیں ہوئی تھی، اسلام کی تبلیغ شروع نہیں کی تھی، اس سے پہلے بھی تاریخ یہ بتاتی ہے اور سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان مبارک میں غار ہرا پہ تشریف لے جایا کرتے تھے، زیادہ تر اوقات وہاں گزارتے تھے، اور اس مہینے میں آپ کے جو معمولات زندگی تھے وہ تبدیل ہو جاتے تھے اور آپ زیادہ تر اپنے معاشرے سے کٹ جاتے تھے، اور پورے مہینے میں آپ اس طریقے سے عبادت پروردگار کو بجا لایا کرتے تھے گویا کہ آپ اعتکاف میں چلے گئے ہوں۔ اور ماہ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد زیادہ تر ایسے ہوتا تھا کہ آپ کوہ ہرا سے اترتے اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لے آتے تھے اپنے گھر میں۔ تو یہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ بابرکت رہا ہے، مقدس رہا ہے، عظمت کا حامل رہا ہے، قرآن مجید کے نزول سے پہلے بھی اور روزوں کے واجب ہونے کا حکم ہونے سے پہلے بھی۔ اچھا، اب میں ایک چیز عرض کرتا ہوں دوسری، کہ ہم نے ماہ رمضان کے حوالے سے تو یہ جان لیا کہ اس ماہ رمضان کے لیے جو رمضان لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا معنی کیا ہے اور اس کو ہم کس طریقے سے ادا کریں گے۔
لیکن دوسرا لفظ جو کہ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہوتے ہیں وہ روزہ ہے. روزے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم ایک واقعہ جو ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے تاکہ ہم اس معنی کو بہت اچھے طریقے سے بتا سکیں جو روزے سے متعلق ہے. کہ بہت سنا ہوا آپ کا واقعہ، البتہ اس کی ڈیٹیل نہیں بتائی جاتی ہے. میں چاہتا ہوں اس واقعے کو ہم بہت ڈیٹیل سے، کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ روزے سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی محلے، کسی گلی یا کسی گھر کے باہر سے گزر رہے تھے، اور اس گھر میں کوئی خاتون اپنی نوکرانی پر، اپنی کنیز پر چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اس کو برا بھلا کہہ رہی تھی، اس کو گالیاں دے رہی تھی. تو جب یہ معاملہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنی کنیز کے ساتھ گالیاں دے رہی تھی اور اس کو برا بھلا کہہ رہی تھی، اسی لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر کے باہر سے گزر رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک ان کی آواز آ گئی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آواز جب سنی، تو جہاں جس مقصد کے لیے آپ جا رہے تھے، آپ عارضی طور پر وہاں رک گئے، دق الباب کیا، اور اس خاتون سے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ کھانا لایا جائے. وہ خاتون، روایت خاموش ہے، نہیں معلوم کہ اس کے گھر میں پہلے سے کھانا موجود تھا یا اس دوران وہ کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی، لیکن یقینی طور پر ہم زبان حال سے اس بات کو جان سکتے ہیں کہ وہ سوچتی رہی ہوگی کہ یہ شہر مدینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسافر بھی نہیں ہیں، اور الحمدللہ تندرست بھی ہیں، مریض بھی نہیں ہیں، اور ماہ رمضان کا سورج روشنی بکھیر رہا ہے، ابھی تک افطار کا وقت بھی نہیں ہوا ہے، اور آپ کھانا مانگ رہے ہیں. اور یہ صاحب شریعت نبی شریعت کے خلاف کیوں حکم دے رہے ہیں مجھے، اور یہ کیوں کھانا تناول فرمانا چاہ رہے ہیں؟ بہر صورت وہ خاتون کھانا لے آئی، اور جب کھانا لے کر آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ اب جو کھانا تو نے یہاں لایا ہے اور رکھا ہے، اب اس کھانے کو تناول فرماؤ اور کھاؤ. تو وہ بہت حیرت زدہ رہ گئی کہ یا رسول اللہ، الحمدللہ میں آپ پر ایمان لے آئی ہوں، آپ کی شریعت کی پابند ہوں، میں روزے دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. انی صائمتن، یا رسول اللہ میرا روزہ ہے اور میں پکی روزہ دار ہوں، تو میں کیسے بھلا یہ کھانا تناول کر سکتی ہوں دن کی روشنی میں اور حالت روزہ میں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت حیرت کا اظہار کیا اور فرمایا کیف تکونین صائمتن، تو کیسی روزہ دار ہے؟ وقت سببت جاریتک، میں یہاں سے گزرتے ہوئے سن رہا تھا کہ تو اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی تھی اور اس پر سب و شتم کر رہی تھی اور اس کو برا بھلا کہہ رہی تھی، اور تمہاری زبان گالیوں سے پرہیز نہیں کر رہی تھی. یہ کیسا روزہ ہے کہ جس میں تم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ کھانا تو نہیں کھاؤں گی چونکہ روزے سے ہوں، باقی جو مرضی کہتی رہوں گی. جیسے کھانا نہیں کھاؤں گی چونکہ روزہ ہے، تو تمہارے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ اب میں بولتے ہوئے بھی احتیاط کروں گی چونکہ میرا روزہ ہے، اب میں سنتے ہوئے بھی احتیاط کروں گی چونکہ میرا روزہ ہے، اب میں اپنے تمام معمولات زندگی میں احتیاط کروں گی چونکہ میرا روزہ ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے مبطلات روزہ جو توضیح المسائل میں پڑھے ہیں، اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر کوئی گالی دے دے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو اتنا کفارہ دینا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب یہ جو مفترات روزہ ہیں یا جو مبتلات روزہ ہیں، اس کے اندر گالی دینا تو نہیں ہے. فقہی مسائل اپنی جگہ پہ ہیں. دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ روزے کا ایک معنوی درجہ ہے. اگر معنوی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ روزہ جو اس دوا کی طرح ہو جو دوا اثر کرے، تو اس میں صرف بھوک پیاس نہیں، پھر اس کی احتیاط بھی ہوگی. یہ گویا کہ احتیاط کا مرحلہ تھا جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ فرما رہے تھے. شاید اس خاتون کے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی ہو کہ مبتلات روزہ میں سے یہ صرف کھانا پینا ہی تھا، وہ تو میں نہیں کھاؤں گی، لیکن باقی چیزیں مبتلات روزہ میں سے نہیں تھیں. شاید اس کے ذہن میں یہ باتیں چل رہی ہوں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ ان الصوم لیس من الطعام والشراب فقط، روزہ فقط کھانے اور پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے. صرف کھانے پینے سے اجتناب کر لیا یعنی روزہ رکھ لیا، یعنی میرا روزہ ہو گیا اور میں روزہ دار بن گیا؟ نہیں، یہ وہ دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں. البتہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں فقہی روزے کی تعریف نہیں کر رہا، میں اس روزے کی بات ہم کر رہے ہیں جو روزہ ہماری زندگی میں برکت کا سبب بنتا ہے، جو روزہ ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، جو روزہ ہماری زندگی میں نتیجہ خیز ہوتا ہے، اور جس روزے سے میں اور آپ تبدیل ہوتے ہیں، ہمارا عمل تبدیل، ہماری فکر اور خیال تبدیل ہوتا ہے. اسی روزے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنمائی فرما رہے تھے اس خاتون کو
کہ یہ جو روزہ ہوتا ہے یہ صرف کھانے پینے سے اجتناب کا نام نہیں ہے، بلکہ آ، جب تم کھانے پینے سے روک کر اپنی زبان سے پرہیز نہیں کرو گے، زبان کو نہیں روکو گے، اجتناب نہیں کرو گے، تو گویا کہ تم نے روزہ نہیں رکھا۔ اب یقینی طور پر میری آپ کی کیفیت وہی ہوگی جو اس خاتون کی تھی، کہ وہ سوچنے لگ پڑی ہوگی، اور ہم بھی سوچنے لگ پڑے ہیں کہ ہماری زندگی کے کتنے سارے روزے ایسے ہیں جس میں ہم نے بھوک پیاس تو برداشت کر رہے تھے اور ہم سمجھ رہے تھے کہ یہی روزہ ہے، لیکن اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے ہی اور خدا نخواستہ غیر اخلاقی کام تھے، ناجائز کام تھے، جن سے ہم اجتناب نہیں کر رہے تھے، بلکہ خلاف شریعت زبان استعمال کر رہے تھے، ہاتھ استعمال کر رہے تھے، پاؤں استعمال ہو رہے تھے، ہمارے اعضاء و جوارے شریعت کی پابندی نہیں کر رہے تھے۔ ہاں، کھانے پینے کی حد تک اور ان 8 9 چیزوں کی حد تک جو مبتلات روزہ ہیں، ہم نے خوب اجتناب کیا، تو اب ہمارے ان روزوں کا کیا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد بھی جو ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، اس سے پہلے مجھے اور آپ کو بھی سوچنا ہے کہ روزے میں ہمارا سب سے بڑا فوکس کیا ہے؟ کھانے پینے سے پرہیز اور چند جنسی اعمال سے پرہیز، یا اس سے زیادہ بڑا پرہیز؟ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ مکمل کرتا ہوں، اور پھر وہ جو چیز آپ سے کہا تھا کہ میں لنک کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کہ آخری جملہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون سے تب کہا جب اس کے چہرے پر ندامت بھی تھی، شرمندگی بھی تھی، پریشانی بھی تھی، پشیمانی بھی تھی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کی طرف دیکھا اور اس کو سمجھاتے ہوئے فرمانے لگے، وَإِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حِجَابًا عَنْ سِوَاهُمَا، اللہ نے روزے کو کھانے پینے کے علاوہ دیگر جو برائیاں ہیں، فواحش ہیں، ان سے حجاب قرار دیا ہے، پردہ قرار دیا ہے۔ روزہ رکھ لیا یعنی برائیوں سے پردے میں چلے گئے آپ، اب آپ سے کچھ غلط نہیں ہوگا، اب آپ سے کچھ بھی برا نہیں ہوگا، اب آپ سے کچھ بھی خلاف شریعت کام سرزد نہیں ہوگا، چونکہ روزہ پردہ ہے۔ روزہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک دیوار ہے، روزے نے ایک دیوار کھڑی کر دی، اب آپ حرام کام اور خلاف شریعت کام کی طرف پاؤں نہیں بڑھا سکتے، آگے دیوار کھڑی کر دی ہے روزے کی۔ یہ روزہ پردہ ہے، حجاب ہے، دیوار ہے، جو روکتا ہے کس چیز سے؟ برائی سے، گناہ سے، معصیت سے۔ اس لیے آخری جملہ یہ تھا کہ اگر قولی اور فعلی دیگر برائیوں سے انسان نہ رکے اور روزہ رکھا ہوا ہے تو یفطر الصائمہ، تو روزہ دار کا روزہ گویا کہ افطار ہو جاتا ہے، روزہ باقی نہیں رہتا ہے اگر وہ دیگر برائیوں سے اجتناب نہیں کرتا ہے۔ اچھا، اس واقعے کے اندر ہم نے بڑی طول و تفصیل سے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا روزہ با اثر روزہ ہو، قابل قبول روزہ ہو، خدا کی بارگاہ میں حتمن قبول ہو، اور وہ جو قرآن مجید میں روزوں کے مہینے اور ماہ رمضان کے بارے میں اور صیام کے بارے میں کہا گیا ہے، لعلکم تتقون، روزہ اس لیے ہے تاکہ تم خوف خدا پیدا کرو، تاکہ تم حرام کو حرام سمجھو، حلال کو حلال سمجھو، حرام سے اجتناب کرو اور واجب پر عمل کرو۔ روزے کا تو مقصد ہی تھا متقی بنانا، متقی وہی ہوتا ہے جو حرام سے رک جاتا ہے، واجب کو حتمن انجام دیتا ہوتا ہے۔ تو روزے کا جو مقصد ہے وہ تبھی حاصل ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان، اس واقعے کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے، اور ہم اتنے مضبوط اور طاقتور ہو جائیں گے۔ دیکھیں، طاقتور وہی ہوتا ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، ہاں کوئی فرض کیجئے کوئی فرض کرے میرے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے اور میں اس کو روک لیتا ہوں حملہ آور ہونے سے اور اس کو گرا دیتا ہوں، تو لوگ کہیں گے بہت طاقتور ہے، دیکھیں اس نے کیسے اس کو روکا اور کیسے زمین پر گرا دیا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ نہیں، یہ طاقتور نہیں ہے، طاقتور وہ ہے جو اپنے آپ کو روک لیتا ہے گناہ سے۔ کسی اور کو روکنا آسان ہے، اپنے آپ کو روکنا یہ مشکل ہے۔ کسی اور پر قابو پانا آسان ہے، اپنے نفس پر قابو پانا مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے فارغ ہوئے، غالباً یہ جنگ بدر کی جو جنگ تھی اور غزوہ تھا، تو اصحاب کے اندر بہت جوش اور جذبہ تھا کہ چھوٹی سی جماعت نے ہم نے دشمن کی اتنی بڑی تعداد کے جو ہے وہ پاؤں اکھاڑ دیے اور ان کو شکست فاش دی اور ان کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ تو اصحاب کے اندر اس جوش اور جذبے کو اور جیت کی مسرت کو دیکھ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک چھوٹا مقابلہ تھا جس میں تم جیت گئے ہو، اس کے بعد ایک بڑا مقابلہ ہے۔ تو اصحاب بڑے حیران ہوئے کہ کیا اس سے کوئی بڑا لشکر آ رہا ہے کہ اب اس سے مقابلہ ہوگا، کہ یہ لشکر بھی ہم سے کئی گنا بڑا تھا،
اس سے ہم جیت گئے، تو کیا کہیں کسی اور جانب سے اب کوئی دشمن حملہ آور ہونا چاہتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو تمہارا مقابلہ تھا یہ کفار مکہ سے تھا، اس لشکر سے تھا جو ابو سفیان اور دیگر لوگوں پر مشتمل تھا، لیکن اگلا جو تمہارا مشکل اور بڑا مقابلہ ہے، جس کو آپ نے جہاد اکبر کہا وہ تمہارا نفس کے ساتھ مقابلہ ہے۔ ان مشرکوں، اہل کفار کے ساتھ، اہل مکہ کے ساتھ تمہارا مقابلہ آسان تھا اور چھوٹا تھا، تمہارا اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ بڑا جہاد ہے، مشکل جہاد ہے۔ تو اس لیے زیادہ طاقتور کون ہے؟ جو دشمن پر قابو پا لے، جو سامنے سے آتا ہے فزیکلی نہیں، زیادہ طاقتور وہ ہے جو اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہوتا ہے۔ تو روزہ تو در حقیقت نفس پر قابو پا لینے کی مشق ہے کہ میرا نفس میرے کنٹرول میں ہوگا، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، نفس مجھے بہلا نہیں سکتا، پھسلا نہیں سکتا، مجھے مختلف قسم کے جو ہے وہ چیزیں میرے ذہن میں ڈال نہیں سکتا اور مجھے گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب اگر ہم ایک لفظ سمجھ جائیں تو یہ بات ہمیں بہت اچھے سے اور آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے، اور وہ لفظ ہے روزہ۔ اب خود دیکھیں نا، کوئی بھی لفظ ہوتا ہے، آپ کا جو بھی نام ہے، آپ جب بچوں سے کوئی نام پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا نام ہے تو فوراً سوال کرتے ہیں اس نام کا مطلب کیا ہے۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ ماہ رمضان کو یا تو ماہ رمضان کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ گناہ جلانے کا مہینہ، یا پھر ہم کہتے ہیں روزوں کا مہینہ، یعنی ماہ جو ہے وہ شہر الصیام، صوم کہتے ہیں عربی میں، روزے کا عربی لفظ صوم ہے، سواد واو اور میم سے ڈیرائیو ہوا ہے، یہاں سے آگے پوری فیملی چلتی ہے۔ صوم بھی اسی سے بنتا ہے، سیام بھی اسی سے بنتا ہے، صائم بھی اسی سے بنتا ہے، صائمین بھی اسی سے بنتا ہے، صائمات بھی اسی سے بنتا ہے، یہ پورا ایک فیملی بن جاتا ہے۔ پھر صوم کا مطلب کیا ہے عربی زبان میں؟ اگر آپ صوم کا مطلب جانیں تو صوم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، ٹھہر جانا، باز رہنا، قابو پا لینا۔ تو یہ پھر وہی معنی ہے، یعنی اگر ہم صرف روزہ کا لفظ ہی سمجھ لیتے، یا ماہ رمضان کا جو لفظ رمضان ہے اس کو ہی سمجھ لیتے، تو ہم سمجھ جاتے کہ روزے میں مجھ سے چاہا گیا ہے، چاہا کیا گیا ہے، کیونکہ یہ دونوں لفظ پوری ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ ماہ رمضان یعنی گناہ جلانے کا مہینہ، خدا کہتا ہے اپنے گزشتہ گناہ جلا دو اور راہ گناہ کو ترک کر دو، گناہ سے منہ موڑ لو بس۔ ماہ رمضان کا خود لفظ یہ بتا رہا تھا، یہ گناہ سے منہ موڑنے کا، گناہ سے پیچھے ہٹ جانے کا مہینہ ہے۔ لفظ سوم بھی کیا بتا رہا ہے؟ اجتناب کرنا، ریزسٹ کرنا۔ ہم کسی بھی چیز سے جب ہم اس کو روک دیتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، باز آ جاتے ہیں، تو بیسیکلی یہ کیا ہوتا ہے؟ در حقیقت کیا ہوتا ہے؟ ریزسٹنس ہوتا ہے، قابو پا لینا ہوتا ہے، رک جانا ہوتا ہے۔ تو روزہ دار صوم یہ ہوتا ہے۔ اور صائم کس کو کہیں گے؟ صائم وہ شخص ہے جو رک جاتا ہے، جو ٹھہر جاتا ہے۔ کس چیز سے رک جاتا ہے؟ جو باز رکھ لیتا ہے، کس کو؟ اپنے نفس کو گناہ سے باز رکھ لے، وہ صائم ہے۔ جو غلط رستوں سے اپنے آپ کو روک لے، چونکہ رک جانا صوم کا مطلب تھا، یہ صائم ہے۔ جو کسی کو قابو کر لے، یعنی جو اپنے نفس کو قابو کر لے، صوم کا مطلب قابو کرنا تھا، تو صوم سیام یعنی صائم کون ہے؟ جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا، اللہ کی حدود کا پابند بنا دیا اپنے نفس کو، یہی صائم ہوتا ہے۔ تو ان دو لفظوں کو ہم نہیں سمجھ پائے ہیں، کما حقو کم از کم نہیں سمجھ پائے ہیں۔ جو ایک جنرل میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے جو عمومی رویہ پایا جاتا ہے، وہ جسٹ بھوک پیاس اور چند دیگر اس طرح کی چیزوں سے بچ کے رہنے اور باقی معمولات زندگی میں پچھلے مہینوں کی طرح یا گزشتہ زندگی کی طرح چلتے رہنے کو ہی ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ ہو جاتا ہے، جبکہ آئمہ اہل البیت علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا کہ تمہیں اس حال میں نہیں ہونا چاہیے کہ پیٹ کا روزہ تو رکھا ہوا ہو، بھوک اور پیاس سے تو گزر رہے ہوں، لیکن باقی حرام کام اور معصیت کے امور کو انجام دے رہے ہوں۔ اگر ایسا ہو تو یہ روزہ نہیں ہوتا معنوی اعتبار سے اور اثرات کے اعتبار سے۔ اسی لیے اس امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک ترتیب بتائی کہہ لوں، یا ایک درجے بتائے۔ اچھا، میں اسی کو بلکہ سمپل بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھیں، روزہ دار یعنی صائم کون؟ رک جانے والا۔ اب جو بھی رکتا ہے وہ روزہ دار ہے، جو اجتناب کرتا ہے وہ روزہ دار ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ روزہ دار کس کس چیز سے رک رہا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو کھانے پینے سے رکتے ہیں، تو یہ ان کا ایک روزہ ہو گیا۔ کچھ ایسے ہیں جو کھانے پینے کے علاوہ کچھ دیگر حرام کاموں سے بھی رکتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کا روزہ پہلے سے بہتر ہو گیا۔
کچھ ایسے ہیں جو کھانے پینے سے بھی رکتے تھے، کچھ دیگر حرام کاموں سے بھی رکتے تھے، اور اس کے ساتھ کچھ اور ایڈیشن بھی کرتے ہیں وہ، اور یعنی ان کی رکنے کی لسٹ بہت زیادہ ہے۔ میں کتنی چیزوں سے رک رہا ہوں، یہ بات فیصلہ کرتی ہے کہ میرا روزہ کس درجے کا ہے، کیونکہ روزہ تو نام رکنے کا ہے نا۔ جتنی زیادہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک پا رہا ہوں میں، میرا اتنا اچھے درجے کا روزہ ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کے 3 درجوں کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا صوم القلب خیر من صیام اللسان، جب انسان کے دل اور خیال کا روزہ ہو تو وہ انسان کی زبان کے روزے سے بہتر ہوتا ہے، اعضاء و جوارح کے روزے سے بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا وصوم اللسان خیر من صیام البطن، زبان کا روزہ اور اعضاء و جوارح کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ گویا کہ 3 سٹیپس بتا دیے آپ نے۔ ایک روزہ ہے پیٹ کا روزہ، ایک ہے زبان یعنی اعضاء و جوارح اس کے ساتھ دیگر جو ہیں ان کا روزہ، اور تیسرا ہے دل یعنی خیال اور تصور کا بھی روزہ۔ تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزے کی 3 قسمیں ہیں۔ مجھے اور آپ کو آج ہمارا تیسرا روزہ ہے، ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہمارے 2 گزشتہ روزے کس کیٹیگری کے تھے اور آج کا روزہ کس کیٹیگری کا ہے۔ ایک روزہ وہ ہے جس کو ہم عام روزہ کہتے ہیں، جس کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سیام البطن کہا ہے، پیٹ کا روزہ۔ عام روزے کا مطلب کیا ہے؟ عام روزہ بہت سمپل ہے، جس کو ہم نارملی بہت اچھے سے جانتے ہیں اور بہت ڈیٹیل ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے کہ عام روزہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک تمام مبتلات روزہ سے پرہیز کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اور دیگر جو آداب روزہ ہیں یا منافیات روزہ ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، مبتلات روزہ کہوں، ان سے پرہیز کرتے ہوتے ہیں۔ تو یہ عام روزہ ہے، یعنی عام روزہ ان 8 یا 9 چیزوں سے رکنے کا نام ہے جن کے انجام دینے سے فقہی طور پر روزہ باطل ہو جاتا ہے، جن میں سے مینلی زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہیں یا جنسی امور سے متعلق ہیں۔ عام روزہ جس میں انسان رک تو رہا ہے، چونکہ روزہ دار ہے، روزہ دار ہے ہی وہ جو رک جائے، جو اجتناب کر جائے، بٹ کس چیز سے رکا، کس چیز سے اجتناب کیا؟ کھانے پینے سے، اور دیگر 8 9 مبتلات روزہ جو ہیں ان سے اس نے کیا۔ ہاں، اب اس روزے کے آداب کے منافی تھیں کچھ چیزیں، روزے کا اثر نہیں آنے دے رہی تھی، وہ جو روزے کی احتیاط تھی نا، جیسے دوائی کی احتیاط ہوتی ہے، اس کھانے پینے سے رکنے کی جو احتیاط تھی اس پہ اس کا کوئی دھیان نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سب سے چھوٹے درجے کا روزہ ہے، یہ عوامی روزہ ہے، یہ عام روزہ ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، بعض روایات میں اس روزے کی شدید مذمت کی گئی ہے کہ ایک ایسا روزہ جس میں انسان کھانے پینے میں محتاط ہے، کھانے پینے سے اجتناب کر رہا ہے، مگر وہ اپنے عمل میں محتاط بھی نہیں ہے اور گناہ سے رک بھی نہیں رہا ہے، سخت مذمت کی گئی ہے بعض روایات میں۔ جیسے کہ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کا جو اثر اور فائدہ ملتا ہے وہ صرف بھوک اور پیاس ہوتی ہے۔ جب اذان مغرب کے ٹائم وہ افطار کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پلے کیا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں کیا آتا ہے؟ صرف بھوک اور پیاس۔ پورے دن میں کیا حاصل کیا؟ بھوک اور پیاس، یعنی ڈائٹنگ۔ بالآخر ان کو فائدہ صرف ڈائٹنگ کا ملتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ اب اس بھوکے اور پیاسے رہنے کے جو انسان کی صحت کے اوپر اثرات ہوتے ہیں وہ تو پڑیں گے، باقی کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزہ رکھ کر سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اب خود اس فرمان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح کے روزے کی مذمت کی جا رہی ہے کہ کیا تم ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سے بھوکے اور پیاسے ہی بچنا چاہتے ہو، یا تم چاہتے ہو تمہارے ہاتھ میں کچھ نیکیاں آئیں، کچھ اثرات آئیں، کچھ تبدیلیاں آئیں، اور تم اپنے آپ کو ایک تبدیل شدہ انسان دیکھنا چاہتے ہو؟ عام روزہ نہ رکھو اگر تم تبدیل شدہ رہنا چاہتے ہو۔ اب میں اور آپ فیصلہ کرتے ہیں گزشتہ دنوں میں ہمارا جو روزہ تھا، میرے خیال میں یہ ساری چیزوں سے تو روزہ رہا ہوگا کہ کھانا پینا اور مبتلات روزہ تو رہا ہوگا، یعنی ہمارا کم سے کم عام روزہ ہم نے رکھا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیا ہم خاص روزہ بھی رکھ رہے تھے یا نہیں رکھ رہے تھے، کیونکہ اس سے جو اوپر کا روزہ ہے، جو اس سے بہتر روزہ ہے، اس کو خاص روزہ کہتے ہیں۔ خاص روزہ وہ ہے کہ جس میں ایک انسان مبتلات روزہ کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اعضائے انسانی اور تمام جوارے اور انسان کے جسم کے جتنے حصے اور اعضاء ہیں ان کو بھی گناہ سے بچا لیتا ہے،
اور گناہ سے اجتناب کرتا ہے اور گناہ سے پرہیز کرتا ہے، یعنی کھانے پینے کے پرہیز کے ساتھ ساتھ گناہ سے بھی پرہیز، تمام اعضاء و جوارح کا۔ مثال کے طور پہ وہ کچھ دیکھنا چاہتا تھا مگر نہیں دیکھتا کہ یہ گناہ ہے، وہ کچھ سننا چاہتا تھا، اس کا ذہن آمادہ ہوا مگر وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے کہ نہیں یہ گناہ ہے لہٰذا میں نہیں انجام دوں گا۔ اس کو کہیں سے کچھ پیسے مل رہے تھے، انفیئر مینز سے، ناجائز ذرائع سے مل رہے تھے، مگر وہ رک گیا کہ نہیں میں روزے دار ہوں لہٰذا میں حرام نہیں کروں گا، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اپنے ہاتھ میں رشوت کا پیسہ نہیں پکڑا، ہاتھ کو بچا لیا۔ اسی طریقے سے ایک کسی گناہ کی کسی منزل اور مقام پر جانا چاہتا تھا مگر اپنے قدم روک لیے کہ نہیں میں روزے دار ہوں، میں گناہ کو انجام نہیں دے سکتا، مجھے پرہیز کرنا ہے، مجھے اجتناب کرنا ہے، اور وہ اجتناب صرف کھانے پینے سے نہیں ہے بلکہ تمام میرے اعضائے جسم جو ہیں ان کو معصیت میں نہیں مبتلا رکھ سکتا، ان کو اطاعت کے دائرے میں رکھنا ہے چونکہ میں روزے دار ہوں۔ تو اب یہ لیول بڑھ گیا، پہلے والا جو روزہ دار تھا اس کے پاس صرف اور صرف کھانے پینے اور دیگر چند محدود چیزوں سے جو مبتلاط روزہ ہے اس سے اجتناب تھا۔ اب یہ دوسرے درجے کا روزہ دار کون ہے؟ جس کے اعضاء و جوارح، جس کی آنکھیں، جس کے کان، جس کی سماعت، جس کا پورا جسم روزہ دار ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو رہا ہے۔ اس روزے کو ہم خاص روزہ کہتے ہیں جس میں انسان کے تمام اعضائے جسم جو ہیں وہ روزے سے ہوتے ہیں۔ اب گزشتہ روزوں کے بارے میں دو روزے جو آپ کے گزر گئے، میرے گزر گئے، اور آج کا روزہ ہمارا گزر رہا ہے، ہم ذرا آئیے انالیسز کرتے ہیں کہ ہمارے یہ دو تین روزے آیا یہ عام روزے تھے یا خاص روزے تھے؟ کیا ہم نے صرف بھوک پیاس سے اجتناب کیا، یا ہم نے ہر اس کام سے ہاتھ کھینچ لیا اور اپنے آپ کو روک لیا جو گناہ تھا؟ یہ واقعتاً یہاں ٹھہر کے سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے۔ ہم کب تک عام روزہ رکھیں گے؟ ہم کب تک دوائی کو بغیر احتیاط کے استعمال کریں گے تو شوگر کنٹرول میں نہیں آئے گا، خدا نخواستہ، جیسے اگزامپل ہم نے دیا تھا؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ چلے ہم اسی لمحے جب متوجہ ہو گئے ہم یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ اب ہم گناہ نہیں کریں گے، کم از کم آج کا روزہ جو تھوڑا سا بچ گیا اب اس پہ کوئی گناہ انجام نہیں دوں گا اور حتمن و جزمن گناہ سے رکوں گا؟ اور اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہمارا اس روزے آج کا باقی ماندہ روزہ جو ہے وہ خاص روزہ ہو جائے گا۔ اور اگر نہ کیا تو آپ جانتے ہیں جن کی شفاعت کی ہمیں سب سے زیادہ امید ہے، جن کے بارے میں ہم خالق کائنات سے دعائیں مانگتے ہیں کہ پروردگارا دختر رسول حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو ہم سے راضی فرما، ہم سے خوشنود فرما، وہ بھی مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ اگر تم مبتلات روزہ سے تو رکے لیکن تمہارے اعضاء و جوارح تمہارے کنٹرول میں نہ ہوئی اور تم نے کہا میں روزہ دار ہوں، تو پھر بی بی کہتی ہے ما یسنع صائم بصیامہ، روزہ دار ایسے روزے کو رکھ کر کرنا ہی کیا چاہتا ہے، وہ ایسا روزہ رکھتا ہی کیوں ہے؟ اذا لم یسن لسانہ وسمعہ وبصرہ وجوارحہ، جب اس کی زبان کا روزہ نہیں ہوتا، جب اس کے کانوں کا روزہ نہیں ہوتا، جب اس کی آنکھ کا روزہ نہیں ہے، جب اس کے اعضاء و جوارح کا روزہ نہیں ہے اور وہ گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو وہ روزہ رکھتا ہی کیوں ہے؟ پھر کیا کرے گا ایسے روزے کا؟ یعنی گویا کہ جو ہماری پوری امید ہے، نجات کی امید ہے کہ اگر وہ راضی ہو گئی تو خالق اور خدا راضی ہو جائے گا، وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ اگر روزہ دار بننا چاہتے ہو تو پھر اس روزے سے بچو جو عام روزہ ہے، منیمم خاص روزہ رکھو، منیمم ریکوائرڈ چیز خاص روزہ ہے اگر روزے کے اثرات زندگی میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے الفاظ ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ روزہ دار ایسے روزے کا رکھ کر کرنا ہی کیا چاہتا ہے، گویا نہ رکھے، ایک لحاظ سے رکھنا نہ رکھنا برابر ہے، روحانی حوالے سے، مانوی حوالے سے، اثرات کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، فقہی معاملات میں نہیں کہہ رہا میں۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے یہ الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہم پر اثر کرے تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے اعضاء اور جوارح کو روکنا ہوگا حرام کام سے، جس کو بہت آسان لفظوں سے امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بیان کیا تھا کہ الصیام اجتناب المحارم، روزہ، صوم کا مطلب کیا تھا؟ اجتناب کرنا، رکنا، باز آ جانا، کس چیز سے؟ المحارم، حرام سے بچنے کا نام روزہ ہے، حرام ہی سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ اگر میرا روزہ ہے تو پھر میں حرام سے بچنا یقینی بناؤں گا، اور اگر میں حرام سے نہیں بچ رہا تو پھر میں حقیقی روزے دار نہیں ہوں۔ سو امام علیہ السلام کا پورا فرمان کیا تھا؟ الصیام
اجتناب المحارم کما یمتنع الرجل من الطعام والشراب، جیسے کوئی شخص روزے کی حالت میں کھانے اور پینے سے اجتناب کرتا ہے، ایسے ہی حالت روزہ میں حرام سے اجتناب کرنا بھی ضروری ہے، اور تبھی روزہ دار ہوگا وہ جب حرام سے بھی اجتناب کرے گا۔ یہ دوسرا لیول ہے روزے کا، جس کو ہم خاص روزہ کہتے ہیں۔ عام روزے میں صرف مبتلات روزہ سے پرہیز اور بچایا خود کو، عام روزہ ہو گیا، عوامی روزہ، ناپسندیدہ روزہ کہہ لے۔ دو خاص روزے میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچانے کے ساتھ ساتھ اپنی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی، اپنے اعضاء و جوارے کو اپنے حکم کا تابع بنا دیا، حرام سے روک لیا، اور حرام سے رکنے کی وجہ سے اب اس کا خاص روزہ ہے۔ ایک روزہ اس سے بھی زیادہ اوپر ہے، اس سے بھی بہتر ہے، اور اس کو ہم خاص الخاص روزہ کہتے ہیں۔ وہ روزے کی معراج ہے، اس سے بڑھ کر کوئی روزہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ روزہ ہے جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے تھے، یہ وہ روزہ ہے جو ائمہ رکھتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس لیے لیا کہ ہمارے پاس روایت میں خاص طور پر آپ کے اس روزے کے بڑے تذکرے موجود ہیں۔ اب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جتنی زیادہ چیزوں سے اجتناب کر رہے ہیں اتنا بڑے لیول کا روزہ۔ کھانے پینے سے اجتناب کیا تھا، عام روزہ۔ اب پورے اعضاء و جوارے پر میرا حکم، میری مرضی مسلط ہو گئی، حرام سے روک دیا، اب خاص روزہ رکھ لیا۔ اب اور کس چیز سے بچنا رہ گیا ہے کہ اس سے بھی بچوں گا تو خاص الخاص روزہ ہوگا؟ کیونکہ خاص الخاص روزہ اس سے اوپر ایک درجے کا پرہیز ہے۔ اب اور کس چیز سے پرہیز ہے، اور کس چیز سے اجتناب ہے، اور کس چیز سے ریزسٹ کروں گا اپنے آپ کو؟ یہ روزہ جو ہے یہ خیالات کا روزہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ انسان کے اعضاء و جوارے حرام کام انجام نہ دے رہا ہوں، بلکہ اس کے خیال سے بھی گناہ نہ گزرے، خیالات کی بھی تطہیر کرے، اپنی فکر و خیال میں بھی گناہ کی پلاننگ نہ کرے، خیال نہ کرے، یہاں تک کہ بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ دنیاوی خیالات سے اپنے آپ کو مبرہ قرار دے۔ یہ مہینہ صرف خدا کا ہے، بس میں خدا کے لیے وقف ہو گیا ہوں، خدا ہی کو راضی کرنا چاہتا ہوں، تو تمام حرام کاموں کے خیالات سے بھی اپنے ذہن کو پاک کر لیتا ہے، تو وہ پھر خاص الخاص روزے پر ہے۔ جیسا کہ امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ صوم النفس عن لذات الدنیا انفع الصیام، یعنی اپنے نفس کو دنیا کی لذتوں اور خیالات سے روک لینا فائدہ مند ترین روزہ ہے۔ اس ایک مہینے میں ہمارا مرکز نگاہ، ہمارے مرکز فکر و خیال اللہ کی ذات ہو، اور یہی روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ خاص الخاص روزہ رکھتا ہوگا۔ اب ذرا میں آپ سے اپنے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ہمارے گزشتہ دو روزے اور آج کا روزہ کون سے والا روزہ تھا؟ ذرا اس کیٹیگری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویئر ڈز آور سوم فالس، ہمارا روزہ کہاں پہ جا رہا ہے، کس کیٹیگری کا ہے، اور امام آئمہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میرے اس روزے کے بارے میں کیا کمنٹ کریں گی جب ان کو پتہ چلے گا کہ میں نے اس لیول کا روزہ رکھا تھا، تو مجھے اپنے روزے کا لیول مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں، اس میں کیا کمی تھی، اور اس کمی کو کیسے پورا کر کے میں اپنے روزے کا درجہ کیسے بہتر کر سکتا ہوں، اور پھر وہ روزے کا اثر بھی مجھ پر تب ہی پڑے گا جب اس کا درجہ کم سے کم عام روزے سے بلند ہوگا۔ شروع میں مثال عرض کی تھی، پھر آپ کے سامنے وہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ صرف دوائی کھانا کافی نہیں ہوتا، پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ صرف اور صرف کھانے پینے سے اجتناب کافی نہیں ہے، روزہ انسان کی روح پر تب اثر کرتا ہے جب انسان اجتناب المحارم کے مرحلے پر فائز ہوتا ہے۔ خالق کائنات ہمیں انشاءاللہ تعالی حقیقی روزہ رکھنے اور روزے کی حالت میں حرام کاموں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔